تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ان اردت اللحوق بی، اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایک کام تو یہ کرنا کہ ہمیشہ غریبوں سے محبت کرنا اور غریبوں کو اپنے قریب کرنا، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ جب تک کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے تب تک اس کو پرانا نہ سمجھنا، اور تیسرا کام یہ کرنا کہ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا۔ آج عورتوں میں جو بے سکونی اور بے چینی اور اضطراب ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتی ہیں۔ جس کے پاس چھوٹا مکان ہے وہ کرائے والے مکان کو نہیں دیکھتی، جس کا مکان کرائے کا ہے اس کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس چوڑیاں ہیں۔ تو یہ جس کے پاس صرف چوڑیاں ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کے پاس تو چوڑیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھتی ہے کہ جس کے پاس سونے کا پورا سیٹ ہے اس کے کتنے مزے ہیں، وہ کتنی بن سنور کے آتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے دنیا کے لحاظ سے، یہ انسان کو ہمیشہ پریشانی اور ٹینشن میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی گویا نصیحت ہے حضرت اماں عائشہ سے کہ عائشہ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اس سے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوگی، اور عائشہ دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا تاکہ دین پہ مزید چلنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ 4 باتیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، اور ان 4 باتوں پہ کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر یہ تم 4 کام کرو گی تو جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ اور یہ 4 کام اتنے آسان ہیں کہ جس میں ساری رات تہجد نہیں پڑھنی اور سارا دن روزہ نہیں رکھنا اور آسمان کو سر پہ نہیں اٹھانا، پہاڑ کو سر پہ نہیں اٹھانا، صرف اتنا سا کرنا ہے کہ غریبوں سے محبت کرنی ہے، غریبوں سے پیار کرنا ہے، غریبوں کو قریب کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سیدھا سادہ رکھنا ہے۔ کپڑوں کو پیون لگ جائے پھر بے شک کپڑے چھوڑ دیں، جب تک پیون نہ لگے تب تک کپڑوں کو استعمال کرنا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اور دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ یہ 4 ہلکے پھلکے سے کام ہیں جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت ملنے کی بشارت ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جتنے احسانات کیے ہیں اگر ہم ان میں غور کریں تو کبھی بھی ہمارے اندر ناشکری پیدا نہ ہو، کبھی بھی ہمیں پریشانی نہ ہو، کبھی بھی ہمیں ٹینشن نہ ہو۔ آج لوگ اپنے حالات کو دیکھ کے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کی اس بات پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں نا، مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی بعض دفعہ شیطان ایک مایوسی سی پیدا کرتا ہے کہ دیکھ تم تو پڑھ رہی ہو مدرسے میں، پتہ نہیں تم تو پڑھ رہی ہو مدرسے میں، اب پتہ نہیں تمہارا رشتہ بھی کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، مدرسے میں پڑھنے کی تو آج کل ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، اور یہ پڑھ رہی ہے کالج میں، یہ پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، یہ بن جائے گی ڈاکٹر، تو ڈاکٹر عورت کا رشتہ تو ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی بیچاری عالمہ حافظہ، اس کا رشتہ تو بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ کے شیطان ان کو نا امید کرتا رہتا ہے اور ان کو
اور ان کو مایوسی کی طرف لے جاتا رہتا ہے، حالانکہ دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں اس پہ شکر کریں اور اس پہ فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم نبوت کے لیے قبول کیا ہے۔ باقی نصیب سب کا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ڈاکٹرنی ہے، مانی ہوئی ڈاکٹرنی ہے، ایسی مریضوں کی بھرمار ہوتی ہے اس کے پاس، کچھ نہ پوچھیں، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، آپریشن کرتی ہے تو آپریشن سے پہلے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد آپریشن کرتی ہے۔ اب اس کی عمر اس وقت 60 سال ہو رہی ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو سکا، رشتہ نہیں ہو سکا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ ایک نسخہ بتایا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، تاکہ مزید دین کے راستے میں دوڑ لگانے اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کو گھٹنوں میں درد رہنا شروع ہوا، گھٹنوں میں درد، معمولی سی بات ہے، اتنا درد بڑھ گیا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے جو گھٹنے ہیں ان کے گھٹنے تبدیل ہوں گے، اللہ اکبر، گھٹنے تبدیل ہوں گے۔ چنانچہ ان کے گھٹنے بدلوائے گئے، آرٹیفیشل گھٹنے لگوائے گئے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ آرٹیفیشل گھٹنے لگائے گئے، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں، اب بھی چلنے سے معذور، اب بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے جو قدرتی گھٹنے تھے اس سے بھی محرومی ہوئی، اور آرٹیفیشل جو گھٹنے لگے انہوں نے بھی کام نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں لاکھوں قسم کے انسان ہیں جو ہسپتالوں میں بیچارے پڑے ہوئے اور سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، سالہ سال سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاخانہ بھی بستر پر، پیشاب بھی بستر پر، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ کتنے بڑے اس مالک کریم کے احسانات ہیں کہ وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، آنکھوں سے دکھاتا بھی ہے، زبان سے بلواتا بھی ہے۔ ہم کیسے اپنے مالک کے شکر ادا کریں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ دفعہ سورہ رحمان میں اس بات کو دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے جس رب نے ہم پہ اتنے سارے احسانات کیے ہیں، ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس مالک کا بھی ہم پہ حق ہے، اس مالک کا بھی ہم پہ حق ہے۔ ایک ماں کہتی ہے آخر میرے بچوں پہ میرا بھی تو کوئی حق ہے۔ ایک باپ کہتا ہے میری اولاد پہ میرا حق ہے۔ ایک خاوند کہتا ہے میری بیوی پہ میرا حق ہے۔ ایک بیوی کہتی ہے میرا خاوند پہ حق ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے میرا بھائیوں پہ حق ہے۔ ایک بہن کہتی ہے میرے بھائیوں پہ میرا حق ہے۔ ارے میری بہنوں اور ماؤں، کیا اللہ کا حق نہیں ہے کوئی؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت وجود بخشا ہے، کتنی ساری نعمتیں ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہیں۔ آج کل جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جگر خراب ہو جائے تو لوگ ہندوستان جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے جگر کا علاج کرواتے ہیں۔ جو ٹکڑا خراب ہوتا ہے اس کو کٹوا دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس جگر کے وہاں جہاں کٹ لگتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو کٹ لگتا ہے نا، صرف اس کٹ لگانے کے آج کل کئی کروڑ روپے لیے جاتے ہیں، کئی کروڑ روپے صرف کٹ لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ جس کا جگر اللہ نے سلامت رکھا، جس کے دل کو اللہ نے سلامت رکھا، جس کے دل کے سارے وال کھلے ہوئے ہیں، جس کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے، جس کی آنتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں اور جس کا گلا ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی آواز بند ہو گئی،
اللہ کی شان، آواز بند ہو گئی، بولنے والا آدمی آواز بند ہو گئی. چنانچہ ڈاکٹروں نے اس کے گلے میں سوراخ کیا، گلے میں سوراخ کیا. اب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز منہ سے نہیں آتی تھی، ان کی آواز ایک گلے سے آتی تھی. یہاں سوراخ کر دیا تھا، شوں شوں کی آواز آتی تھی اس سے. کتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. جس کو اللہ نے یہ ساری نعمتیں مفت میں دے رکھی ہیں، اس کو اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنی اطاعت کرنی چاہیے، کتنی اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. آج ہم مرد اور آپ عورتیں سب کے سب ہاتھ دھو کے اللہ کی نافرمانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حرام حلال کی تمیز اٹھ رہی ہے، جائز ناجائز کی تمیز اٹھ رہی ہے. لوگوں کو موت یاد ہی نہیں ہے، لوگوں کو آخرت یاد ہی نہیں ہے. لوگ سوچ نہیں رہے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا وہ مالک دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. لوگ اس کو سوچتے نہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو کوئی شرارت کر رہے ہوتے تھے نا تو امی کہتی تھی تمہارا باپ آ رہا ہے، تمہارا باپ آ رہا ہے. آئے تمہارا باپ میں اسے بتاتی ہوں. اور اگر ہم باہر صحن میں کوئی شرارت کر رہے ہوتے تھے، اندر حال میں ابا بیٹھے ہوتے تھے تو امی کہتی تھی سن رہا ہے تیرا باپ، سن رہا ہے تیرا باپ. جو ہی ہمیں وہ اس بات کا تصور دیتی تھی کہ ابا سن رہے ہیں تو ہم ایک دم ساکت ہو جاتے تھے، ایک دم ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک دم شریف ہو جاتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ابو آئے ہوئے ہیں. بچہ اسکول سے آیا اور اسکول سے آتے ہی اس نے دستہ ایک طرف پھینکا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، شرارتیں شروع کر دی، بھاگ دوڑ شروع کر دی. اور اندر کمرے کے اندر اس کے باپ آج ذرا جلدی آئے ہوئے ہیں. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں نے کہا زیادہ شور مت مچاؤ، تمہارے ابا آئے ہوئے ہیں جلدی. اچھا، ایک دم شریف ہو کے چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تصور کہ ابا سن رہا ہے، ابا دیکھ رہا ہے، ابا سن رہا ہے، ابا کو پتہ چل رہا ہے، یہ اس کی ساری شرارتوں کو ختم کر دیتا ہے. میری ماں بہنوں، ہم اللہ کا اتنا کھاتے ہیں، اتنا پیتے ہیں، اس کی اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہے ہیں جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی اوجھل تو نہیں ہے نا، اللہ سے کوئی اوجھل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر 5 آدمی بیٹھے تھے. 5 آدمی، 3 قریشی تھے اور 2 طائف کے ثقفی تھے. ابھی 5 آدمی بیت اللہ کے اندر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی باتیں کر رہے تھے تو آپس میں ایک نے کہا یار یہ جو اتنی ساری باتیں ہم نے کی ہیں کیا یہ اللہ سن رہا ہے؟ کیا اللہ سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، ہم تو بہت آہستہ بات کر رہے ہیں، اللہ کو کیا پتہ چلے گا، ہم تو بہت آہستہ باتیں کر رہے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں بھائی اللہ سن رہا ہے. ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کر دی اپنے نبی پر. یہ تو مسلمان نہیں تھے، اللہ نے اپنے نبی پہ آیتیں نازل کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہلکی ہلکی آوازیں، چھپی چھپی دھیمی دھیمی آوازیں نہیں سنتے؟ ان سے کہو کہ ضرور سنتے ہیں، بلکہ ہمارے فرشتے لکھتے بھی ہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے. اللہ 24 گھنٹے ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم اللہ کے بندے ہو کے، اللہ کی بندیاں ہو کے اللہ کو ناراض کرتے پھر اللہ پریشانیاں بھیجتے. کبھی بیماری بھیج دی، کبھی تنگی بھیج دی، کبھی گھر بھی بکوا دیا اور کبھی بچوں کو نافرمان کر دیا، کبھی خاوند کو ظالم بنا دیا، کبھی بیوی کو نافرمان کر دیا، کبھی پڑوسن کے ہاتھوں پریشانیاں شروع ہو گئی، کبھی اپنوں کے ہاتھوں پریشانیاں، کبھی پرایوں کے ہاتھوں پریشانیاں. یہ سب اللہ پاک کی طرف سے سزائیں ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ملتی ہیں.
ایک میاں بیوی آپس میں بڑی محبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں خراب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما. دو آپس میں محبت کر رہے ہوں، اچانک ان کی محبت نفرت سے بدل جائے تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کسی ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی نحوست ہے. آج سارے مسائل کی جڑ، چاہے گھریلو مسائل ہوں، چاہے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے انفرادی مسائل ہوں، ان سارے مسائل کی جڑ ہماری وہ نافرمانیاں ہیں جو ہم اپنے مالک کی کرتے ہیں، اپنے رب کی کرتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے، آپ کا دل کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے. کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی نافرمانیاں دیکھ کے کہتی ہیں کیا بچے اس لیے جنے جاتے ہیں؟ کہ اس لیے بچے جنے جاتے ہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک باپ سے سنا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے جیسا کہ بڑا ہو کے تو ایسا بنے گا تو میں تو تیری ماں کا حمل گروا دیتا. چھوٹا نافرمانی کرے، بڑے کا دل دکھتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑے کو تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنے مالک کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہماری عورتیں ہمارے مرد سب کے سب کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ کو کتنا دکھ ہوگا؟ کیا اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ اس لیے میری ماں و بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی خوشحال ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، تو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں. کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں. اللہ کی اطاعت میں چستی سے کام لیں، چستی سے. عام طور پہ عورتوں میں نماز کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ سستی ہوتی ہے. عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ سستی کی وجہ کیا ہے کہ مردوں نے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پہنچنا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ 2 بجے نماز ہے، لہٰذا یہ 1:45 بجے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پہنچنا ہے، نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. عورتوں نے چونکہ گھر میں ہی پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا عام طور پر عورتیں نماز کے معاملے میں سست ہوتی ہیں، سستی کر پکی نمازن، وہ بھی نماز میں سستی کرتی ہیں. چنانچہ ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھ رہی ہیں، 1:45 بجے پڑھ رہی ہیں، اور کبھی ظہر کی نماز 3 بجے 3:30 بجے پڑھ رہی ہیں. یہ نماز میں سستی ہے، یہ نماز میں غفلت ہے. اور یہ 3 بجے کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ کوئی کام آ گیا تھا، اللہ کی عبادت سے بھی کوئی اہم کام آ گیا تھا، اللہ سے کوئی بڑا اور مل گیا تھا جس کی اطاعت کرنا ضروری تھی، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کا حکم تو سب سے آگے ہے. اللہ کے حکم کے سامنے تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کبھی اس کا مطلب سوچا ہے ہم نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کیا مطلب؟ اب کسی کام میں لگنے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. اب اگر تم کسی اور کام میں لگے تو ناکام ہو جاؤ گے. اب اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھنے میں تمہیں کامیابی ملے گی. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ جیسے مردوں کے لیے مسجدوں میں ٹائم مقرر ہے، ایسے ہی عورتیں بھی اپنے گھروں میں نماز کا ٹائم مقرر کریں. اگر مرد 2 بجے پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی 2 بجے کا ٹائم مقرر کر لیں. جیسے مردوں کو تکبیر اولیٰ پکڑنے کی فکر ہوتی ہے، آپ کو بھی 2 بجے فکس مصلی پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. مثلا عام طور سے نماز میں سستی برتی جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نماز قضا ہی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نماز قضا ہو جاتی ہے. اور نماز کا قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے.
اس لیے نماز کی سستی کو آپ ساری بہنوں سے بچیوں سے درخواست ہے، نماز کی سستی کو ختم کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، جس کی نماز میں کوتاہی نکلی اس کے سارے اعمال میں کوتاہی نکلے گی۔ تو نماز کے اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بنٹھن کے نماز پڑھنا، نیا جوڑا پہن کے نماز پڑھنا نہیں۔ نماز کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سستی نہیں تھی، نماز مقرر ٹائم پہ تھی اور نماز میں کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنی عجیب بات فرما رہے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ اکبر! بربادی ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں فرما رہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کر رہا ہے کہ جو مرد نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے چند نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں کٹھی کریں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں، جو گھروں میں نماز، ان کے گھروں کو جلا دوں تاکہ ان کے گھر ہی نہ ہوں جہاں پہ وہ نماز پڑھیں۔ یہ نماز کی سستی ہے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے بچیوں سے درخواست ہے کہ نماز کی سستی کو دور کریں اور گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں۔ عام طور پر موبائل کی نافرمانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے، گناہوں کی زیادہ فضا موبائل کی وجہ سے ہے۔ پہلے اتنی گناہوں کی فضا نہیں ہوتی تھی، چوری تو کوئی کوئی کرتا تھا، ڈاکہ تو کوئی کوئی ڈالتا تھا، فلم تو عورتیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں، فلمیں اور ڈرامے اور گانے یہ عورتیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں، چونکہ یہ سارے کام ہوتے تھے سینما گھر میں، اور سینما گھر میں بھی سارے مرد نہیں جاتے تھے بلکہ جو بے دین قسم کے، گندے قسم کے اور معاشرے کے برے قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ جا کے فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے۔ اور اب کم نصیبی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل ہیں، جتنے افراد اتنے موبائل، اور موبائل کا شوق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے امریکہ سے، وہ کہنے لگے دنیا میں سب سے زیادہ جو سستی کال ہے نا وہ پاکستان میں۔ یورپ کی کال بہت مہنگی ہے اس لیے لوگ زیادہ موبائل استعمال نہیں کرتے۔ یورپ میں انٹرنیٹ کا استعمال اور کال کا استعمال بہت مہنگا ہے، اس لیے لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اور یہاں سب سے زیادہ سستا ہے، یہاں آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، گھی مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور کالیں دن بدن سستی، دن بدن سستی، دن بدن سستی۔ ہر علاقے کی فرنچائز والوں نے ہر علاقے کے لیے آسان سے پیکیجز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مہینہ 25 روپے دے دو، ایک مہینہ سارا مہینہ دیکھ کے آپ فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، انٹرنیٹ دیکھتے رہیں۔ 25 روپے اور پورا مہینہ، 15 روپے اور پورا مہینہ۔ اس لیے آپ ساری بہنوں بچیوں سے درخواست ہے اپنے گھروں میں ان چیزوں پہ پابندی لگا دیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر خوشحال رہیں، آپ کے گھروں میں برکت ہو، آپ کے گھروں میں رحمت ہو، آپ کے گھروں میں سکون ہو، تو اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو ختم کریں۔ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں درود پاک کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنائیں، سنت کا ماحول بنائیں۔ آپ اپنے گھروں میں اتنے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کے تذکرے کریں کہ آپ کا بچہ کہے امی اس میں سنت کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ جائے، ہماری عورتوں ہمارے مردوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کی محبت بیٹھ جائے، سنت کا شوق اور ذوق بیٹھ جائے۔
آج کل دیندار عورتیں بھی اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہناتی ہیں، اس لیے کہ وہ سستی ملتی ہیں نا، یہ لباس سستے ملتے ہیں، اور شلوار کرتا تھوڑا سا مہنگا ہے، کپڑا لینا پڑے گا، درزی سے سلوانا پڑے گا، پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا خاص طور پر عید کے موقعوں، خوشیوں کے موقعوں پہ تو دیندار بھی اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہناتے ہیں، کفار کا لباس پہناتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنائیں، کوئی بچہ ننگے سر نہ ہو، بچہ جو ہی سر سے ٹوپی اتارے ماں چیخ اٹھے، بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہمارے نبی نے کبھی سر ننگا نہیں کیا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو ماں اپنے بچوں کو فوراً مسجد بھیجنے کی کوشش کرے، بیٹا اللہ بلا رہا ہے، اب یہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں، جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، تم بھی نماز پڑھو۔ چھوٹے بچے تو اپنے ساتھ پڑھائے، بڑے بچے تو مسجد میں بھیجا کرے۔ صبح سویرے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہونا چاہیے، ماں بہن بیٹی سب کی سب قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہی ہیں، جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اشراق تک قرآن پڑھا، تلاوت کی، ذکر کیا، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، اب اشراق پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے اب عورت کچن میں چلی گئی، اب جا کے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ یقین جانیے اس طرح سے اگر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کے گھروں میں اتنا سکون آئے گا آپ کچھ نہ پوچھیں، اتنا سکون آئے گا۔ گھر میں ابتدا نماز سے ہو، تلاوت سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو۔ اب رات کو لوگ دیر سے سوتے ہیں نا، دیر سے سوتے ہیں تو صبح کو اٹھے نہیں جاتا ان سے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو لوگ فجر کے بعد بھی سوتے رہتے ہیں، جن گھروں میں صبح کو سونے کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس گھر والے ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ صبح کا سونا رزق کی تنگی، نوم الصبیحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح کو سونے کا ماحول ہونا ہی نہیں چاہیے کسی گھر میں۔ ہاں عشاء کے بعد جاگنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، عشاء کے بعد گھروں میں جاگنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد آپ کھانے کا نظام بنائیں، عورتیں اگر چاہیں تو گھر کا جو شیڈول بنانا چاہیں بن سکتا ہے، اگر عورتیں ہمت کریں تو۔ مغرب کے بعد کھانے کا ماحول ہو، مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء کے بعد 10 منٹ تعلیم ہو فضائل اعمال سے، اور اس کے بعد تھوڑی سی ترغیب دے کر سب کو سلا دیں کہ بچوں اب ہم تہجد میں اٹھیں گے، اللہ سے رو رو کے مانگیں گے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آتا ہے اور اللہ آواز لگاتے ہیں هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ روزانہ یہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، یہ شب قدر میں نہیں ہوتا، صرف روزانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پہلے آسمان پہ اپنے عرش کو اتار کے آوازیں لگائیں اور ہم پڑے سوتے رہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ داتا آیا ہوا ہے اور سائل سویا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہر کام کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ بچی کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، سسرال والوں نے تانے دے دے کے بچی کو چھلنی کر دیا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ رزق میں تنگی ہے، وظیفہ، قرضے چڑھ گئے، وظیفہ، اپنا مکان چاہیے، وظیفہ، خاوند سے بن نہیں رہی، وظیفہ، بچے نافرمان ہیں، وظیفہ۔ مگر میری بہنوں سب سے بڑا وظیفہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا اور اپنے دکھ درد اللہ کو سنانا۔ آدھی رات سے مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق کا ٹائم ہے نا، دائمی نقشے بنے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ
آج صبح صادق کتنے بجے ہے، اس سے پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا اور وضو پیشاب کر کے آ کے مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا اور رو رو کے اللہ سے دعا کرنا. یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ اپنے کرم سے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، ساری دعائیں قبول کر لیتے ہیں. اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تہجد میں اٹھنا شروع کر دے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے. عرش پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے اور اللہ خود آوازیں لگا رہا ہے. کوئی ہے دعا کرنے والا؟ جب آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج تہجد تو اتنی کامیاب ہو گئی ہے، اتنی نایاب ہو گئی ہے کہ دیندار گھروں میں بھی تہجد نہیں ہے، تہجد نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں اور بندیوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ جگہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. یہ اللہ اپنے نبی کو ترغیب دے رہے ہیں، میرے نبی رات کو اٹھ جایا کریں، تہجد پڑھا کریں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی صفات بیان کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ ایسے مقدس لوگ ہیں جو اپنی ساری رات گزار دیتے ہیں قیام میں اور سجدے میں. ہمارے گھروں میں اس کا ماحول ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دادی مجھے 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھاتی تھی، 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھاتی تھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد صاحب پابندی کے ساتھ تہجد میں اٹھاتے تھے. ایک دفعہ جب ہم تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھنے لگے تو میں نے دیکھا دوسرے لوگ سو رہے تھے، تو میں نے اپنے ابا سے کہا ابا ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ باقی کیوں سو رہے ہیں؟ ان کو بھی تو تہجد پڑھنی چاہیے. تو کہا بیٹا کاش کہ تو تہجد کے لیے نہ اٹھتا، تو نے بدگمانی کر کے مسلمانوں میں پہ بدگمانی کر کے جتنا تو نے تہجد میں اجر کمایا اس سے زیادہ تو نے گناہ کما لیا. بچپن میں تہجد پڑھنا یہ بزرگوں کی شان تھی. اس لیے ہم اپنے گھروں میں رات کو جلدی سونے کا نظام بنائیں. بہت سی برائیوں کی جڑ رات کو جلدی سونا، صبح کو دیر سے، رات کو دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ. اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے تو بہت ساری برائیاں ہمارے گھروں سے ختم ہو سکتی ہیں. تو آپ ساری بہنیں اس کا اہتمام فرمائیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ ٹائم نکالیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو ڈالیں اور اپنے نبی کے آداب اس کو سکھائیں. اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہیں یہ جب تک تقوی کا اہتمام نہیں کریں گی تب تک ان کا پڑھنا پورا مفید نہیں ہوگا. جب تک ان میں تقوی نہ ہوا تو ان کا پڑھنا ان کو نفع نہیں دے گا، ان کا پڑھنا ان کو نفع نہیں دے گا. جب تک یہ اپنے آپ کو
تقوی سے مزین نہ کریں تب تک ان کا پڑھنا مفید نہیں ہوگا۔ تقوی کیا مطلب؟ ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اور ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو تو سنت کا جنون ہونا چاہیے، بس یہ کام بھی سنت کے مطابق، یہ کام بھی سنت کے مطابق، یہ کام بھی سنت کے مطابق۔ عام طور پہ بچیاں، عورتیں یہ مسواک کا اہتمام نہیں کرتی، برش کرتی ہیں، رات کو صبح کو برش کرتی ہیں، مسواک نہیں کرتی۔ مسواک کریں، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پورا پردہ کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج کل یہ جو کالے برقعے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بہتر وہ برقعے ہیں، وہ جو ٹوپی والے بڑے برقعے نہیں پہنے جاتے تھے، پتہ نہیں اب یہاں پہنتے نہیں پہنتے، پٹھان پہنتے تھے، سندھ میں بلوچستان میں عورتیں پہنتی تھیں، اب تو وہاں بھی کم ہو گیا ہے۔ وہ جو بڑے برقعے ہیں نا، ٹوپی والے بڑے برقعے، یہ وہ برقع ہے جس میں اصل پردہ ہوتا ہے۔ اب نوجوان بچی اس کو پہنتے ہوئے شرمائے گی، وہ تو آر محسوس کرے گی میں بھی یہ بوڑھی والا برقع کیسے پہنوں، میں تو بھی جوان ہوں۔ نہیں، پردہ تو اسی میں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بری نگاہوں سے بچیں، آپ پہ گندی ناپاک نگاہیں نہ پڑیں، تو یہ برقع پہننا چاہیے۔ ایک دفعہ کوہاٹ میں مستورات میں بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے دلوں میں اتنا اثر ڈالا کہ ماشاءاللہ ان عورتوں نے برقعے سلوانا شروع کیے، اور انہوں نے بتایا کہ درزی کے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے برقعے سینے کے لیے، اتنی عورتوں نے برقعے سلوائے ہیں۔ تو کاش کہ سلہ والی کی بھی کوئی ایسی ہی کارگزاری ہے کہ اتنے برقعے سلوا رہی ہیں عورتیں، اتنے سلوا رہی ہیں کہ اب درزیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ درزی سارا دن برقعے سیتے رہتے ہیں سلہ والی کی عورتوں کے لیے۔ یہ والے برقعے پہنے، پردہ دار عورت کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، اور جتنا زیادہ پردہ کرے گی اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ ہوگا۔ اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ بھی ایسا کریں کہ جس سے کسی کا دل متوجہ نہ ہو، اور کسی کی نگاہ اور کسی کی ناپاک نگاہ ان پہ نہ پڑے۔ یہ مطلب ہے پردے کا۔ پردے کا مطلب صرف ڈھانکنا نہیں ہے، پردے کا مطلب صرف جسم کو ڈھانکنا نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ کہ دل کسی کا مائل نہ ہو، کسی کی نگاہ نہ پڑے، یہ مطلب ہے پردے کا۔ اور دوسری ایک بنیادی بات جس کے بارے میں عام طور پہ عورتوں میں غلطی پائی جاتی ہے، وہ ہے چست کپڑے پہننا۔ کیا مدرسے کی طالبہ، کیا معلمہ، کیا دیندار، کیا عورتیں تو پہنتی ہی چست کپڑے ہیں، اتنے چست کپڑے کہ بازو کا سائز نظر آتا ہے، کمر کا سائز نظر آتا ہے، جسم کی بناوٹ الگ الگ نظر آتی ہے، اتنے چست کپڑے پہنتی ہیں۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ عورتوں نے پہننے ہی ایسے کپڑے ہوتے ہیں۔ نہیں میری بہن، نہیں میری بیٹی، آپ کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ جس سے آپ کے سارے جسم کی بناوٹ چھپی رہے، اور ایسے کپڑے ہوں اتنے کھلے ہوں کہ جس میں جسم ظاہر نہ ہو۔ شروع میں یہ کپڑے بڑے عجیب لگیں گے، لیکن ان کپڑوں میں بڑی عزت ہے، ان کپڑوں میں بڑا اللہ کا قرب ہے۔ ان کپڑوں کے پہننے سے آپ خود اپنے دل میں ایمان کی روشنی محسوس کریں گے، ایمان کی روشنی محسوس کریں گی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دیندار عورتیں 100 ہیں تو 99 میں یہ چیز نہیں ہے، 99 اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ چست کپڑے جس میں جسم کی بناوٹ الگ الگ نظر آتی ہے، کھلے کپڑے پہنے، کھلے جبہ ٹائپ کھلے کپڑے۔ ایک رواج چل رہا ہے عورتوں کے لمبے چاک پہننے کا، اتنے لمبے چاک کے کمر کا بھی ایک حصہ نظر آتا ہے، شلوار کا ناڑا بھی نظر آتا ہے، اور اس سے اوپر کمر کا ایک حصہ بھی نظر آتا ہے۔ اتنے لمبے لمبے چاک، پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بہت ہے لمبے چاک۔ اور ایک اور رواج نکلا ہے بڑے پانچے، توبہ، اتنے بڑے پانچے جیسے بلوچستان کے لوگ کسی زمانے میں پہنتے تھے جب جاہل تھے، تو
बड़े बड़े पांचे। औरत को बड़ा पांचा नहीं पहनना चाहिए, औरत का पांचा तंग होना चाहिए। तंग से मुराद चिपका हुआ नहीं, औरत का पांचा छोटा होना चाहिए। औरत का पांचा पांव तक होना चाहिए, और औरत का पांचा ऐसा होना चाहिए कि जिससे टांग के अंदर का हिस्सा नजर ना आए। ये वो बुनियादी गलतियां हैं जो दीनदार औरतों में पाई जाती हैं, और उन बेचारियों को किसी ने बताया नहीं, और उनको खुद भी समझ नहीं इस बात की। तो इन सारी बातों का आप सारी बहनें और बच्चियां और माएँ एहतमाम करें। ज़िंदगी हमेशा की नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है। एक दिन हम मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, और हम कब्र में तो हम सबको जाना ही जाना है, और वहाँ हमें दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं आएगी। अगर हमने दुनिया में 100% अल्लाह और उसके नबी की मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी तो इंशाअल्लाह कब्र में मज़े ही मज़े होंगे, इज़्ज़त ही इज़्ज़त होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।